وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ مبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پر. محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں، دوست اور عزیزوں، موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی اگر ہمیں مل سکتی ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. جامع ترمذی کی روایت کے حوالے سے کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی تو پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ ان فتنوں سے بچاؤ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہوگی. اور ایک دوسری بڑی مشہور حدیث مبارکہ جو آپ احباب اکثر سنتے رہتے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے یا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دو ٹول ہیں ہمارے پاس، یہ دو ذرائع ہیں ہمارے پاس، یہ دو اہم ترین اور بہترین ہدایت کے ذرائع اللہ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں کہ جنہیں اپنا کے، جنہیں سمجھ کے اور جن پہ عمل کر کے نہ صرف ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے تحفظ مل سکتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ لگن ہو، یہ تڑپ ہو، یہ شوق ہو کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی سے، ناکامی سے بچ جائیں، خسارے سے، گھاٹے سے بچ جائیں، اور آخرت کی رسوائی اور آخرت کے خسارے سے بچ جائیں، تو میرے بھائیوں کوئی زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے. کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، سنت رسول اللہ ہمارے پاس ہے. اس کو اپنا لیجئے، اس کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اللہ کریم سارے راستے آسان فرما.
دنیا کے بھی آخرت کے بھی، قبر کی منزلیں بھی آسان، حشر کی گھاٹیاں بھی آسان، پل صراط کا وقت بھی آسان، میزان کا وقت بھی آسان، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رہنمائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کریں۔ ابھی کل ہی دوران تلاوت چوتھے پارے کا یہ دوسرا رکوع جو ہے یہ میرے سامنے آیا۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی جو ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے، ہدایات سے بھرا ہوا ہے اور ہمارے لیے ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر کرتی ہیں، ان کے اندر کچھ خطاب، کچھ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ نے اس سے کچھ نوازا ہے میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ شیئر کروں، یہ بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو یہ دوران تلاوت جب میں نے یہ رکوع پڑھا، کئی دفعہ پڑھا ہے، ہر دفعہ ہی پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن مجید چونکہ عادت ہے ایک کہ شروع سے جو ہے وہ پڑھنا ہے اور آخر تک جانا ہے الحمدللہ، اور یہ روٹین ہونی چاہیے، صرف صورتوں پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید ایک ترتیب سے پڑھنا چاہیے رمضان کے علاوہ بھی۔ تو جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں یہ رکوع سامنے آتا ہے، اللہ کریم نے اس کے اندر موجودہ حالات کے پیش نظر بھی ہمارے لیے بڑی رہنمائی رکھی گئی۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اور ہم اللہ سے جو دور جا رہے ہیں، اس کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ ہمارے بڑے یہود و نصارہ کی پیروی میں لگے ہوئے، اور صرف ہمارے بڑے ہی نہیں، بڑوں سے مراد حکمران، ہمارے لیڈر جو آگے لگے ہوئے، صرف وہی نہیں، ہم خود بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا انجانے میں، کسی طرح سے بھی ہم خود بھی بہت سارے معاملات میں یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں یہودیوں کی بات مانی جا رہی ہے، عیسائیوں کی بات مانی جا رہی ہے، یہودیوں کے طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے، عیسائیوں کے طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے یہاں ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے، اور صرف یہاں نہیں، قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں مالک نے اہل ایمان کو خطاب کر کے ڈائریکٹ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی نہ کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتلائی تھی نا، ان میں سے ایک نشانی بھی یہ بتلائی تھی کہ میری امت کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی، بنی اسرائیل کی پیروی اس طرح کریں گے جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، اس طرح ان کی پیروی میں چل پڑے، جیسے جوتے کے دونوں پاؤں جو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرمایا ان کے بھی جو بود و باش ہے وہ یہود و نصارہ کے اس طرح جو ہے وہ مطابق ہو جائے گی۔ اور صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم ان کی نقل میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ مالک کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، پھر کافر بنا دیں گے، کفر میں لے جائیں گے تمہیں۔ پہلے پارے میں تو یہاں تک فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے دین پہ نہیں آ جاتے۔ ویسے آپ ان کی جتنی مرضی باتیں مان لیں، وہ آپ سے بڑی ڈیمانڈ کریں گے، ایک سے بعد ایک کریں گے، یہ کہیں گے وہ کہیں گے، جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تک ان کا دین نہیں اپنا لیا جاتا، اپنے دین کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، اس وقت تک یہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی بلا، بہت بڑی آفت اور بہت بڑے فتنے کی شکل میں ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آقا نے مثال دی تھی کہ اگر انہوں نے گو کی بل میں اپنا ہاتھ ڈالا ہوگا نا تو میری امت کے لوگ بھی وہاں ہاتھ ڈالیں گے کہ پتہ نہیں اس میں کون سا خزانہ پڑا ہوگا، پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کر لیں۔ دیکھ لیں آپ، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے جو فرزند ہیں، امت محمدیہ کے لوگ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں یار انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں،
ظاہر ہے اس میں کوئی فائدہ ہے تو وہ ایسا کر رہے ہیں نا، اور پھر وہی عمل کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 100 سے آپ شروع ہو جائیں، گھر جا کے اس کا ترجمہ خود بھی پڑھیں، میں بھی جو ہے وہ یہاں کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ اس سے پچھلی آیات جو ہیں، 2 آیات، آیت نمبر 98 اور 99، ان میں اللہ نے اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، تم کیوں لوگوں کو کفر پہ لگاتے ہو، تم کیوں لوگوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہو۔ انہیں پہلے سمجھایا، اور پھر اس سے بعد اگلی متصل جو آیت ہے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا، اور بات ہی اللہ نے یہ کی ہے کہ بھائی اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں کافر بنا دے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ آئیے ذرا سمجھیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، مسلمانوں، اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھنے والوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی بھی بات مانو گے، اہل کتاب میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے، یہودیوں کی بات مانو یا عیسائیوں کی بات مانو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹا دیں گے، یردوکم تمہیں مرتد کر دیں گے، تمہیں واپس پھیر دیں گے، تمہارا منہ پھیر دیں گے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آؤ گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور فرمایا تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کا ارتکاب کرو گے، ان کی بات مانو گے یہ تو کافر بنائیں گے، لیکن تم کفر کا ارتکاب کیسے کرو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، کتاب اللہ بھی تمہارے پاس موجود ہے، سنت رسول بھی تمہارے پاس موجود ہے، پھر بھی کفر کا ارتکاب کرو گے۔ اصل میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اس کے حبیب کی سنت تمہارے پاس موجود ہے، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، اور ان کی پیروی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کفر کرو گے۔ سیدھی سیدھی بات اللہ نے ہمیں یہاں سمجھا دی ٹیکنیکلی طریقے سے۔ فرمایا ان کی بات نہ ماننا یہ تمہیں کفر میں لے جائیں گے، اور ساتھ ہی اللہ نے سوالیہ انداز اپنا کے ہمارے دلوں کو ٹچ کرتے ہوئے کیسے کفر کرو گے، کتاب اللہ تمہارے پاس ہے، نبی کی سنت تمہارے پاس ہے، حدیث رسول تمہارے پاس ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے ہو۔ ارے اس سے بڑی رہنمائی کیا ہے، اسے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے پیچھے ترقی تلاش کرتے ہو، نبی کی حدیث کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے پیچھے کامیابی تلاش کرتے ہو، کیسے کفر کرو گے؟ اتنا بڑا ہدایت کا منبع تمہارے پاس ہے، اتنی بڑی رہنمائی تمہارے پاس ہے، پھر بھی اگر دوسری طرف جاؤ تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ فرمایا جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، یہاں فرمایا جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے صراط مستقیم پہ چلا دیا جاتا ہے۔ فقط ہدیہ، اسے ہدایت دے دی گئی، اسے چلا دیا گیا، اسے استقامت دے دی گئی، اسے راہ ہدایت دکھا دی گئی، اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔
اسے سیدھے راستے پہ چلا دیا گیا۔ کون؟ من یعتصم باللہ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیتا ہے، جو مالک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جو مالک سے تعلق کو توڑتا نہیں ہے، اس سے جوڑتا ہے۔ فرمایا فقد بس بلا شبہ، کوئی شک نہیں ہے، حقیقت ہے، ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیا، اس کو راہ ہدایت دکھا بھی دی جاتی ہے، سجھا بھی دی جاتی ہے، اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے دی جاتی ہے جو اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ افسوس کہ آج ہمارا اللہ سے ہی تعلق کمزور پڑ چکا ہے، مالک سے تعلق ہمارا کمزور ہو چکا ہے، اللہ سے ملنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اللہ سے ملاقات کے لیے آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اور اگر کوئی آ بھی جائے تو اسے اپنا دکھڑا سنانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اللہ سے تعلق بنانے کو ہمارا دل نہیں کر رہا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ 1000 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ وقت کی کمی ہمارے پاس اتنی ہو چکی ہے، اللہ کے لیے وقت کی کمی اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس فرض پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے حالات میں بھی کہ جب کہ موت ناچ رہی ہے گھر گھر کے اندر، بیماری عام ہو چکی ہے گھر گھر کے اندر، ہر گھر سے آپ کو مریض ملیں گے، ہر گھر سے آپ کو بیمار ملیں گے، ہر گھر کے اندر وبا وہ داخل ہو چکی ہے، چاہے وہ کورونا ہو، چاہے وہ بخار کی وبا ہو، چاہے وہ کوئی بھی وبا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہر گھر وہ متاثر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس آنا گوارا نہیں کرتے، نماز کے لیے چند منٹ کے لیے دکان بند کرنا گوارا نہیں کرتے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا گوارا نہیں کرتے، کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے چند منٹ نکالنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور پڑ چکا ہے۔ عقیدہ ہے ہمارا کہ موت آئے گی، عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، لیکن اندر یہ بات نہیں اتری، ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں، ہم تیاری نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم ہی جیسے لوگوں پہ تعجب کا اظہار فرمایا تھا، ہم جیسے لوگوں پہ، کیسے یہ لوگ ہیں، عجب کو مجھے تعجب ہے، مجھے حیرانگی ہے۔ لمن ایقن بالموت کیف یفرح، جسے موت کا یقین ہے، جسے مر جانے کا یقین ہے، لیکن خوش پھرتا ہے، اللہ سے ڈر کے روتا نہیں ہے، اللہ کی طرف آتا نہیں ہے، ہما وقت اسے یہی ہے، ہنس لو کھیل لو، ہنسنا کھیل نہیں اس کی زندگی بن چکا ہے۔ عجب تو لمن ایقن بالحساب ثم لا یعمل، اس بندے کی زندگی پہ مجھے تعجب ہے، حیرانگی ہے کہ جسے یقین ہے اس بات کا، جو عقیدے کا اظہار کرتا ہے، جو زبان سے کہتا ہے، جو دل سے مانتا ہے کہ حساب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ثم لا یعمل، پھر عمل نہیں کرتا، عمل کی طرف نہیں آتا۔ آقا تعجب کر رہے ہیں ہمارے اوپر، آقا تعجب کر رہے ہیں ہمارے اوپر، زبان سے کہتے ہیں ہاں جی حساب ہوگا، بالکل جی حساب تو دینا ہے، کیا تیاری ہے میری اور آپ کی حساب کی؟ اتنے نڈر ہو چکے ہیں ہم، اتنے بے باک ہو چکے ہیں ہم، مانتے بھی ہیں کہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دونوں جہانوں کے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جباروں قہار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، عاد و سمود کو پکڑنے والے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، فرعون کو غرق کرنے والے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں
پوری دنیا اور دنیا کا ایک ایک ذرہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، ہمارے رزق کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر بھی عمل کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف کی حالت کیا تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، اڑتی پھرتی ہے، دانا دن کا چنتی ہے، ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گی، تجھے حساب دینے کی فکر تو نہیں ہے نا؟ ایک میں ابو بکر ہوں، میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دے۔ وہ ابو بکر جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہوئی، وہ ابو بکر جو دنیا میں بھی رفیق نبی ہے، جو قبر میں بھی، جو حشر میں بھی رفیق نبی، ہائے ہائے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری طرف کبھی تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش کہ میں تنکا ہی ہوتا، ہوائیں مجھے اڑائے پھرتی، کہیں کا کہیں لے جاتی، خاک میں مل کے خاک ہو جاتا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب نہ دینا پڑتا۔ میں حساب کیسے دوں گا؟ میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، اگر میرا حساب ہوا تو کامیاب کیسے ہو؟ اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ بدل لے، جن کا نام سن کے کفر کانپنا شروع ہو جائے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر کبیرہ، آخری وقت ہے، بیٹے نے سر گود میں رکھا ہوا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ زمین پہ رکھا، اپنے رخساروں کو مٹی کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کاش کہ میری نیکیاں اور گناہ برابر برابر کر کے میری بخشش ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، میرا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اور آج ہم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں پہ اکڑے بیٹھے ہیں، فرائض پورے نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق مارے بیٹھے ہیں، دھوکہ فراڈ کو اپنائے بیٹھے ہیں، سچائی کو چھوڑے بیٹھے ہیں، جھوٹ کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے بھی ہم پھر بھی بخشے بخشوائے ہیں، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ مالک فرماتے ہیں کئی فتکفر، ارے کیسے کفر کرتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، پھر بھی کفر کرتے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے، فرمایا اسے صراط مستقیم پہ چلا دیا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی اللہ جب ہدایت ہی اللہ کے اختیار میں، اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی نا، اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم کیا کریں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قیامت کے دن بھی یہ کہہ دیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیں گے دھڑلے کے ساتھ، میں اور آپ ذرا سوچیں نا اپنے گریبان میں جھانک کے، عدالت لگی ہوئی ہے، مالک الملک سامنے موجود ہے، انبیاء کے سر جھکے ہوئے ہیں، رب نفسی کی پکار ہے، اور اس سناٹے میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج کے دن؟ سارے کے سارے سناٹا طاری ہے۔ مالک مجھ سے پوچھے ہاں بھائی کیا کیا، میں کہہ دوں گا یا اللہ تو نے ہدایت نہیں دی تھی، میں کیا کرتا؟ ہے میرے اندر اتنی ہمت، ہے میرے اندر اتنی جرت کہ میں مالک کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے عیسیٰ تو نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو؟ ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ایسے ہوگا کہ جیسے ابھی پک چلا ہے، رو رو کانپ اٹھے گا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ پوچھیں گے سوال ان سے، اور میں اور آپ بڑے دھڑلے سے کہہ دیں گے اللہ تو نے ہدایت نہیں دی تھی تو میں کیا کرتا، تو نے توفیق نہیں دی تھی میں کیسے نماز پڑھتا، تو نے توفیق نہیں دی تھی میں کیسے قرآن پڑھ لیتا؟ اللہ فرماتے ہیں توفیق چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی طرف آؤ. اور کیسے آنا ہے؟ وہی جو پچھلے جمعے آخر میں آیت پڑھی تھی، آخر میں انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ مالک کی طرف پلٹ کے آؤ، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو اور اس کی بات مانو، اس کے فرمان بردار بن جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر اللہ کریم صراط مستقیم پہ چلا، پھر سیدھا راستہ مل جائے گا، پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق مل جائے گی. استغفار کو لازم پکڑیے، فرمان برداری کا رویہ اپنائیے. اگلی آیت میں اللہ نے طریقہ بتلایا ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بناؤ. اور کرنا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر جاؤ. اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے دلوں پہ مسلط کرو، اس کی نافرمانی کا خوف اپنے دلوں پہ طاری کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور جب بھی تمہیں موت آئے فرمان برداری کی حالت میں آئے. جب بھی موت آئے تم فرما برداری کی حالت میں. کیا خیال ہے؟ مجھے اور آپ کو پتا ہے جی میں نے کب مرنا ہے؟ جتنے آپ دوست احباب بیٹھے ہوئے میرے سمیت، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی پرمٹ لکھا ہوا ہو کہ آپ نے فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ پہ فوت ہونا ہے ہمارے پاس کوئی وقت؟ یہ بھی پچھلے دنوں میں خواجہ حلیم صاحب ان کے بھائی وفات پا گئے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. اور اسی طرح دیگر پچھلے جمعے آپ نے سنا کتنے علماء کرام دنیا سے چلے گئے اور روزانہ اموات ہو رہی ہیں. کیا کوئی جانتا ہے کہ کب میں نے مرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب بھی مرو فرما برداری کی حالت میں مرو. کیا میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب موت آئے گی تو فرما برداری کر لوں گا؟ جب آ گئی فرما برداری کی مہلت نہ ملی تو کیا کروں؟ میرے اور آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں، ویسے تو ملک الموت حدیث میں جو ہے وہ اسرائیل بہر المشہور ہے ان کا نام. جب وہ فرشتہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گیا پھر فرما برداری کرے. اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. لیکن کیا اس کو فائدہ ہوا تھا؟ اس وقت تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں مان گیا، میں بات مانوں گا. کیا اس کو فائدہ ہوا تھا جی اس بات کا؟ ساری زندگی اللہ کی سرکشی میں گزار دے، بغاوت میں گزار دے، نافرمانی میں گزار دے اور یہ سمجھے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، موت ایمان پہ آ جائے. خاتمہ بالخیر کے لیے، ایمان پہ موت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں اللہ کی رحمت جس پہ ہو جائے بعید نہیں ہے، وہ جس پہ مہربان ہو جائے، کسی کی کوئی بات اس کو اچھی لگ جائے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے. لیکن ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، دعا کرنی، ہمہ وقت دعا کرتے رہے گی یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان. حسن خاتمہ کی دعا یہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے. انبیاء یہ دعائیں کرتے رہے ہیں. انبیاء ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے یا اللہ جب موت آئے تو تیری فرما برداری کی حالت میں. توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق تیرے قبضہ قدرت، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، مجھے فرمان برداری کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا، سورہ یوسف سیکنڈ لاسٹ رکوع، گھر جا کے پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعائیں کرتے، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین۔ اللہ میرے بعد لوگ میرا تذکرہ کریں تو اچھے لفظوں سے کریں، لوگوں کی زبانوں پہ میرا ذکر خیر ہو، مجھ سے کوئی ایسے کام نہ ہو جائے کہ میرے بعد بھی لوگ مجھ پہ لعنتیں برساتے رہیں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں۔ دعائیں کیا کیجیے اللہ سے، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ 2 موتوں سے ایک موت دے دے، یا تو تیرے راہ میں برسر پیکار ہوں، تیرے دین کا جھنڈا تھامے ہوئے تیرے دین کے دشمنوں کے سر اڑاتے ہوئے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، یا پھر مسجد نبوی ہو، ریاض الجنہ ہو، سر سجدے میں ہو، اللہ ملک الموت آ جائے، روح قبض ہو جائے۔ ہائے ہائے، ایسی موت نصیب والوں کو ملتی ہے، اللہ ہمارے نصیب بھی اچھے کر دے۔ کیسے کیسے ہیرے دنیا سے چلے گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع میں گئے ہیں اور رکوع کی حالت میں نیچے گر گئے، روح پرواز کر۔ ایک بندہ ہے، ان کی تہجد کی نماز، مسجد میں کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ ویڈیو ظاہر بن رہی تھی، وہ اللہ کا نیک بندہ آدھی رات کے وقت مسجد میں آتا ہے، اس کی روٹین ہے، اذان کہتا ہے، اس کے بعد تہجد پڑھتا ہے۔ تو وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے بیٹھے سجدے میں گئے ہیں، وہیں روح پرواز کر۔ لوگ فجر کے وقت آئے ہیں، انہوں نے آ کے دیکھا ہے تو وہ حاجی صاحب جو بھی تھے وہ فوت ہو چکے۔ یہ ہماری اپنی مسجد میں ایک اللہ کا بندہ سجدے کی حالت میں فوت، اور بہت ساری مثالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسن خاتمہ کی دعا کیجئے۔ اور میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی تمہاری موت آئے فرما برداری کی حالت میں آئے۔ تقاضا کیا ہے اللہ کا یہاں؟ اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے بندے نہیں جانتے میں نے کب مرنا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کیوں ہے کہ جب بھی موت آئے فرما برداری کی حالت میں آئے؟ اس لیے کہا ہے کہ دنیا کے لوگوں ہر وقت فرما برداری میں رہا، ہر وقت 24 گھنٹے کی زندگی کوشش کرو اللہ کی فرما برداری والی بن جائے، ہمہ وقت اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، ہمہ وقت اللہ کی نافرمانی سے دور رہو، گناہ کو کرونا وائرس سمجھو۔ جیسے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینس کا جناب راگ الاپا جاتا ہے، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر بتلائی جاتی ہیں، جیسے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کی جاتی ہیں، ایسے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے دوری اختیار کیجیے۔ یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑا کرونا ہے، یہ اگر میرے قریب آ گیا میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره